بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضرت عبد المطلب اور حضرت فاطمہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی ابن ابو طالب کے والد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ ناظرین، آپ علیہ السلام 540 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ بنو ہاشم قبیلے کے سردار بھی تھے، اور آپ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شروعاتی ساتھیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سی مشکلات سے سامنا کیا، اور آپ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر بھی رہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے مدد کی اور آپ علیہ السلام کو کافروں نے کس طرح روکنے کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو اسلام پھیلانے سے روک لو۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، بات کچھ یوں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام قریش کی رشت دیوانیوں سے باخبر تھے۔ قریش انہیں سیدنا علیہ السلام کی حمایت اور کشت پناہی سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے جد اعلیٰ عبد المناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کے خاندان کو جمع کیا اور انہیں آمادہ کیا کہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کا جو کام وہ اب تک تنہا کر رہے ہیں، سب مل کر اس کام کو سر انجام دیں۔ تو ناظرین، عرب حمایت کا تقاضا تھا کہ اہل خاندان اس بات پر راضی ہو جائیں، لہذا خاندان کے افراد جمع ہوئے اور وہ ان کی تجویز سے متفق ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن حضرت ابو طالب کے بھائی ابو لہاب نے مشرکین قریش کا ساتھ دیا۔ ناظرین، نبوت کے 7ویں سال مکہ کے تمام سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے مل کر یہ عہد نامہ لکھا، جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، کوئی شخص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب سے میل جول اور تعلق نہ رکھے، ان کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کی جائے، ان کے خاندان میں کوئی شادی بیاہ نہ کرے، اور یہاں تک کہ کوئی بھی انہیں مہمان نہ ٹھہرائے، اور نہ ہی انہیں کھانے پینے کا کوئی سامان دیا جائے۔ اور یہ عہد نامہ منصور بن کرما نے لکھا تھا۔ اس معاہدے پر تمام سرداران قریش نے دستخط کیے اور معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ بنو ہاشم بھی سیدنا علیہ السلام کی حمایت میں دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ مکہ سے باہر نکل گئے۔ ان میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عزیز بھی شامل تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی غیرت و حمایت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ جس گھاٹی میں پناہ گزین تھے وہ ابو طالب کی ملکیت تھی، اس گھاٹی میں ابو طالب اور خاندان کے دوسرے افراد قیام کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور ناظرین، قریش نے مسلمانوں کو اشیاء ضرورت کی فروخت پر پابندی لگا دی تھی۔ ان پر ستم یہ ہوا کہ شعیب ابی طالب کسی قاتلانہ کی گزرگاہ بھی نہیں تھی جس سے کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو سکتی۔ مسلمانوں نے شعیب ابی طالب میں انتہائی دردناک مصیبتیں اور بھیانک پریشانیوں میں وقت گزارا۔ انہی دنوں جب مسلمان شعیب ابی طالب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، ایک دن حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا حکیم بن حزم اپنی پھوپھی کے لیے کچھ سامان لے کر آیا۔ قریش کے افراد نے جو نگرانی کر رہے تھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے کو مکہ سے باہر نکلتے دیکھ کر انہوں نے سامان ضبط کر کے اتنا مارا پیٹا کہ وہ 3 دن تک بستر سے نہیں اٹھ سکے۔ تو ناظرین، جہاں پر اتنے ظالم لوگ بھی تھے، وہاں پر کچھ مکہ کے نرم دل بزرگوں نے مصلحت کی کوشش کی اور قریش سے کہا کہ وہ اجازت دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی گھاٹی سے واپس چلے آئیں، لیکن اہل کفار نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں تو مکہ میں واپس آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ان حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ان ساتھیوں نے 3 سال تک تنگی اور سختی کو برداشت کیا۔
اور شعیب ابی طالب میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا اور فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے بائیں سنائی دیتی تھیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچتی تھی اور مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس صرف ایک ہانڈی اور ایک مٹی کا پیالہ تھا، اور ناظرین ایک دن وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطرہ لاحق رہتا تھا۔ اس لیے جب لوگ اپنے بستروں پر لیٹے تو وہ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے کہ آپ اپنے بستر پر سوئے رہو۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے تھے، یعنی اپنے بیٹے بھائیوں بھتیجوں میں سے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے تھے، یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جاتے تھے، تاکہ اگر کوئی حملہ ہو جائے تو ہماری جانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائیں۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے دنوں میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت بھی دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین ان حالات نے محرم 10 نوی میں بائیکاٹ نامہ چاٹ کیے جانے والا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس بائیکاٹ سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے آواز بھی اٹھائی، اور ان کا اصل مراد قبیلہ بنو عامر بن لوئی ہاشم کا ہاشم بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں ٹپکے ابی طالب کے اندر غلہ بیچ کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ وقتاً فوقتاً ہشام بن عمرو نے بائیکاٹ نامہ ختم کرنے کی مہم میں مختلف قبائل کے لوگوں سے رجوع کیا اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ ظالمانہ فیصلہ کیوں ہوا۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے ہشام بن عمرو کو کامیابی عطا کی اور 4 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ اس کے ساتھ بائیکاٹ ختم کرنے کی مہم میں شریک ہو گیا، جن میں زبیر بن امیہ جو کہ حضرت ابو طالب کے بھانجے تھے، مطعم بن عدی جو عبد المناف کی نسل میں سے تھے، ابو الجنتاری ابن ہشام اور زمہ بن الاسود شامل تھے۔ کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے عہد و پیما کیا کہ بائیکاٹ ختم کرنا ہے اور اس میں زبیر پہل کریں گے۔ تو ناظرین جب صبح ہوئی تو لوگ حسب معمول حرم میں پہنچے۔ زبیر بھی ایک خاص جوڑا زیب تن کر کے پہنچے، پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، مکہ والو کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ اللہ کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور برابر شکن بائیکاٹ کو ختم کر دیا جائے۔ تو ناظرین یہ بات سن کر ابو جہل جو مسجد الحرم کے ایک کوشے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم تم اسے پھاڑ نہیں سکتے۔ جس کے جواب میں زمہ بن الاسود نے کہا، تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ بائیکاٹ نامہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہیں تھے۔ اور پھر اس پر ابو الجنتاری نے کہا، زمہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے متفق نہیں تھے، اور ہمارے علاوہ کافی لوگ تھے جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم اس بائیکاٹ سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ سب سن کر اور دیکھ کر ابو جہل بولا، یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے، اور یہ تم لوگوں کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ تو ناظرین ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لے آئے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بائیکاٹ نامے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیج دی، جنہوں نے ظلم ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چاٹ لی ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔ تو ناظرین حضرت ابو طالب نے بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اگر یہ قول جھوٹ ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیز چاہے کرنا، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوئے
تو تمہیں اس معاہدے اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ اور ناظرین، جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ بالکل انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ اور ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک ختم ہوئی تو متم بن ادیب بائی کارڈ ختم کرنے کے لیے اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ دیمک نے معاہدے کو چاٹ لیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام تھا دیمک نے اس سے نہیں کھایا۔ اس کے بعد بیکارڈ نامہ چاک کر دیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام افراد کو شعیب ابی طالب سے نکال لیا گیا۔ اور مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اور عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن مشرکین نے اسے تسلیم نہیں کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر سورۃ القمر آیت نمبر 2 میں آتا ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ تو ناظرین، جب مسلمان شعیب ابی طالب سے واپس لوٹے تو مسلسل فاقہ کشی، بھوک اور پیاس کے باعث بے حد کمزور ہو چکے تھے، اور ان کے چہروں پر ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں، اور ان کے بدن کی کھال سورج کی تمازت سے جھلس گئی تھی۔ تو ناظرین، پھر غم کا سال آتا ہے جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں ہی وفات پا جاتے ہیں، اور یہ وفات کا سال 619 تھا اور تاریخ 10 رمضان تھی۔ تو نازل قربان جاؤں میں اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے چچا حضرت ابو طالب پر، کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی جان کی بلکہ اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور پورے خاندان کی جانوں پر پرواہ نہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ پہنچا، اور اسی وجہ سے کافی لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ تو ناظرین، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہوں اگر یہ ویڈیو پیش کرتے ہوئے میرے سے کوئی بھی غلط چیز ظلمہ ہوئی ہو، تو امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے معاف فرمائیں گے۔ تو ناظرین، یہ وہ معلوماتی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا ساتھ کتنا گہرا تھا کہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کبھی نہ کی۔ ناظرین، امید کروں گا کہ آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میرے حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آنے والے دنوں پہ آپ کن کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پھر ملیں گے اسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔